بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہیں گے کہ پاکستان میں رقم بھیجنے کو محدود کریں، اس کے بعد باقی اقدام اٹھائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوگی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ سول نافرمانی کی کال قابل عمل نہیں ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں، اس پہ تو کوئی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں دنیا میں اور خاص طور پہ بر صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ مثلا دیکھو، متحدہ ہندوستان میں گاندھی جی کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی تھی، بلکہ چلی تھیں، نتیجہ صفر۔ 1942 میں کوئٹ انڈیا، گوروں کے لیے چھوڑو، جان چھوڑو ہماری، کوئٹ انڈیا کے نام سے سول نافرمانی کی بہت بڑی تحریک چلی۔ تو کوئٹ انڈیا کا مطلب تو آپ جانتے ہو کہ بھی جان چھوڑو ہماری، ہندوستان چھوڑو۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد بنگالیوں کے ساتھ جو پہلی زیادتی ہوئی، دانستہ میرا خیال ہے ہو نہیں سکتی، وہ نادانستہ ہوئی تھی کہ بنگالیز جو میجورٹی میں تھے، اردو ان کے لیے لازمی زبان قرار دے دی گئی۔ وہ آج تک پاکستان میں نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے یار، کس طرح کے لوگ ہیں ہم، حیرت ہوتی ہے کہ اردو اور صرف اردو یہ وہ زبان ہوگی۔ وہ عدالتیں دیکھ لو تم، یہ باقی اپنے انتظامیہ شنتظامیہ، پورا پاکستان انگریزی پہ چل رہا ہے، لیکن وہ کوئی شرم حیا نہیں۔ خیر، تو پاکستان بننے کے بعد بنگالیوں نے تحریک چلائی تھی، قومی زبان بنگلہ۔ 2014 میں جو دھرنے تھے عمران کے، اس میں انہوں نے بجلی کے بل پھاڑ کے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ہوئی۔ اچھا، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے میرا خیال ہے اسی سے ملتا جلتا نتیجہ سامنے آئے گا۔ باقی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، زندہ اور مردہ قوموں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ گوروں نے، برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کی، ان سے سیکھو، یہ زندہ قوم ہے، ان کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے ایک بار وہاں مریم سٹرائک پہ جانے کا فیصلہ کیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ایلڈرز، کن کے؟ ڈاکٹرز کے، بیٹھے کہ یار ہمارا تو پروفیشن ہی بہت عجیب ہے، ہم اگر چلے جائیں گے سٹرائک پہ تو ہمارے مریضوں کا کیا بنے گا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کرنا بھی ضروری ہے لیکن ہم کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پروفیشن کا، ہر پروفیشن کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنے پروفیشن کی حدود کو نہ پہچانتا ہو، سبحان اللہ۔ ڈاکٹرز نے ایک عجیب و غریب حل نکالا، انہوں نے اپروچ کیا پوسٹل سروس کو کہ یار کاز ہماری ہے پھر، لیکن مجبوری بھی ہماری ہے، ہڑتال ہماری ہوگی، ہڑتال پہ تم جاؤ گے، چونکہ اگر ڈاکی ہڑتال پہ چلے جائیں تو اس سے کوئی زندگی تو نہیں جاتی نا، کھاتی ہیں نا، 2 4 10 دن لیٹ ہو جائیں گے، کیا ہوگا۔ اور پوسٹل سروس سے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ ہڑتال پہ چلے گئے۔ ہڑتال کن کی تھی؟ ڈاکٹرز کی۔ یہ ہوتا ہے زندہ انسانوں میں فرق۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو کسی بھی لیول پہ، سرکاری، غیر سرکاری، ذاتی شارٹ کٹ کی تلاش، وہ بالکل امیڈیٹ قسم کے، گھٹیا قسم کے سلیوشنز، اس سے آگے جاتے نہیں، تبھی یہ ملک یہاں پہنچا ہے۔ آج تک ان لوگوں کو شرم نہیں آئی۔ میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے، اخلاقیات کا ہے۔ اربوں کی جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ حرام کھایا جاتا ہے، ملک باہر ٹیٹیاں میٹیاں، باہر جو پیسہ لے جایا جاتا ہے، اخلاقیات کا۔ رشوت ہے، حرام ہے، لوگوں کی تنخواہیں معقول نہیں ہیں، اللاجیکل سیلریز۔ یعنی اختیارات دیکھو ایک ایس ایچ او کے، اس کا ٹیک ہوم دیکھو، تو تم مرتے نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ ایس ایچ او اچھے اسکولوں میں بچے پڑھا رہا ہے، اس کا اپنا ایک ٹاپا ہے، وہ اتنی تنخواہ میں یہ کرتا کیسے ہے؟ سول سروس دیکھ لو، کیا اوقات ہیں ان کی تنخواہوں کی، بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، فلاں بھی ٹمکاں بھی، سارے ناز نخرے پورے، بذریعہ حرام، پتہ سب کو ہے، یہ وائبل ہی نہیں ہے۔ آج کل 2 2.5 3 لاکھ روپے 2 3 بچے، ہمیں بڑا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے چھوڑو،
ہم لوگ سوچ سمجھ کے کچھ کرنے کے نہ قائل ہیں نہ قابل ہیں. جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا. بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھایا ہے. ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں. فول پروف کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں اس کائنات میں. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ساتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر دیکھو دعویٰ کیا ہے, وزیر اعظم کیا بات کر رہا ہے, 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ. اب قوم کو سمجھاؤ کہ مکمل خاتمے کے بعد کیسے پیدا ہو گئی, دوبارہ کیسے آ گئی. یہ گونگلوں سے مٹیاں جھاڑتے ہیں. جو روٹ کاز ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو ایڈریس نہیں کرتے. شارٹ کٹ پوری قوم کا مسئلہ ہے, شارٹ کٹ. اچھا یعنی ایک چیز جو مر گئی, اچھا وہ دوبارہ زندہ ہو گئی, یا تو اگلے جہان میں زندہ ہو نا, یہاں کیسے زندہ ہو گئی. اچھا ٹک ٹک لگ کے وارداتاں کر کرا کے یہ وہ پتہ نہیں اس میں اربوں روپیہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کخ پتہ نہیں ہے. یہ ایک نا جسے کہتے ہیں وہ گونگلوں تو مٹیاں چاڑنی, اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ. کون سی چیز ہے اس ملک میں جسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ختم ہوئی, وہ بتاؤ مجھے. خاندانی منصوبہ بندی کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. بچے دو ہی اچھے کتنے گئے. ایجوکیشن, دین شروع ہوتا ہے اقرا سے, پڑھ. جہالت. تو گریک میتھولوجی میں ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک سٹار فش ہے, اس کے جتنے ٹکڑے کرو ہر ٹکڑا الگ. ایک سانپ ہے, وہ مت ہے کہ اس کو 10 ٹکڑوں میں کاٹو وہ 10 ناگوں میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں یہ ہوتا ہے. اچھا یہ اچھا ان کی ہسٹری دیکھ لو. پاجی کہتے سن ملک سنبھالو تو قرض اتارو, لو قرض بھی اتر گیا, ملک بھی سنور گیا. پیلیاں ٹیکسیاں کتنے گئی ہیں. دانش سکول مکول, دانش لفظ وڈے وڈے ادھروں ادھروں پوچھ لیندے ہے. دانش کیڑی دانش, سورنا چ دانش نہیں ہوندی, دانش رب عطا کرتا ہے. ورنہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز اٹھا کے دیکھو, ٹاپ کے پروفیسرز, یہ لیبس, ہر چیز ہے. نیوٹن پیدا ہوا دوبارہ, آئنسٹائن آیا دوبارہ, وہ نہیں ہوتا. ایجوکیشن میں اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے. دانش اور چیز ہے. خیر, اور ہمارے بے شمار پڑھے, بابا بلے شاہ نے پی ایچ ڈی کی تھی سی, بتاؤ ہے کوئی ویسا. اچھا قرض اتارو, یہ میں کہتا ہوں وہ سود سمیت ایسا سر پہ سوار ہوئی وہ نوست. اچھا آشیان نے چکیں, کیڑے آشیان نے, پرندے تھے ویسے ہی مر گئے تھے, آشیانہ لئی پھر دے. جب نیا ایسے 24-25 سال پہلے میں اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ ہوا, کبوتروں کی ڈاریں ہوتی تھیں, ان کی سوری یہ طوطوں کی. کبھی جگنو دیکھا, کبھی تتلی دیکھی, کبھی گلہری نظر آئی. اتنے خوبصورت پارکس ہیں ہماری جس جگہ پہ میں رہتا ہوں, نہ کبھی گلہری دیکھی ہے. خال خال کبھی تتلی کو نظر آتی ہے, جگنو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کھا گئے سارا کچھ. اچھا سستا آٹا تے عقل دا کاٹا, وہ کتنے گئے سستے آٹے تے سستے تندور تے فلانا. دے آر ناٹ اسٹیٹسمن, وہ صدیوں کے پار دیکھتے ہیں. انہوں نے الیکشن تو اگے نظر ہی کچھ نہیں آتا. لاہور شہر کا آج نہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے. کوئی انسان کا بچہ کبھی لاہور میں آئے گا, یہ ساری اورنج مورنج اڑا کے پھینک دے گا. لاہور جیسے تاریخی اور خوبصورت شہر کا مکرو کر دیا اس کو, اس کی شکل بگاڑ دی. صدیوں پہلے وہ ان کو سمجھ تھی گوروں کو, وہ جو وہ ان کے ہاں جو چلتی ہے کیا, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار اس کو. چلو یہ سارے مائک توڑ دیے, فلانا سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں باہر سے لاؤں گا لوٹا ہوا مال. دیر از نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. گھبراؤ نا, پھر ختم کریں گے پھر آ جائے گی. اس کی وجہ ہے درخت کی شاخیں کاٹنے سے, ٹرمنگ کرنے سے درخت شیپ میں تو آ سکتا ہے,
اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو جڑوں سے کرو. ٹرمنگ کا ایک اور مقصد ہے باٹنی میں, سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اگر کوئی درخت اس طرح کے ہیں تو پھر تو ان کو جڑوں سے کاٹو. یہ جڑوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیا ہوتا ہے, عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا چاہتے ہوتے ہیں. ختم. Nobody means any business. اور دوسری بات, یہ ان کو اپنے کل کی فکر ہوتی ہے. میں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا, ٹھڈے مار کے کر دیں گے, فلانا کر لیں گے, انہیں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا. سو جو جنہ کا ٹائم ہے انہوں ذرا اپنی فلاح و بہبود تے لا لو. سو ان سب کی فلاح و بہبود جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے, عوام پاتال میں. ختم. چلو شاباش. بالکل درست.